اپنے معاملات کو حل کریں، معاملات کو بگاڑیں نہیں، کوشش کریں معاملات کو حل کریں۔ ہمارے سامنے آپ کا اسوہ حسنہ یہ آتا ہے، آپ کی بھی کوشش ہوتی تھی صحابہ کے معاملات حل ہوں، کسی طریقے سے جھگڑا اور نزاع ختم ہو۔ ایک صحابیہ ہیں حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے شوہر کا نام تھا اوس بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ۔ مسند احمد میں واقعہ ہے، یہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے، تو ایک دن میاں بیوی کے آپس میں کسی بات میں تکرار ہو گئی، تو انہوں نے غصے میں اپنی گھر والی کو کہہ دیا، انت علیہ کظہر امی، تم میرے لیے اس طرح ہو جیسے میری ماں ہے، یعنی جیسے میری ماں میرے اوپر حرام ہے گویا تم بھی میرے اوپر حرام ہو۔ اب یہ جملہ تو انہوں نے کہہ دیا، بعد میں سوچنے لگے معلوم نہیں اب کیا ہوگا، حکم کیا ہے۔ جاہلیت میں اگر کوئی یہ جملہ کہتا تھا تو بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی، پھر کوئی راستہ نہیں ہوتا تھا دوبارہ اس سے رجوع کرنے کا۔ اب ان کی گھر والی بڑی پریشان ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، کہا یا رسول اللہ میرے شوہر نے اس طرح یہ جملہ کہا ہے کہ تم میرے لیے بمنزل میری والدہ کے ہو، اب کیا حکم ہے؟ چونکہ اب تک کوئی نیا حکم نہیں تھا تو سابقہ حکم تو یہی تھا کہ ہمیشہ کے لیے حرمت ہے، تو یہ عورت بڑی پریشان ہو گئی، کہنے لگی اب میں کہاں جاؤں گی، میرا بھی بڑھاپا آ گیا، میرا شوہر بھی بوڑھا ہو گیا، اب مجھ سے کوئی نکاح کرنے والا نہیں، میرے بچے ہیں، اگر میں اس کے پاس نہ جا سکوں تو اس عمر میں مجھے کون رکھے گا؟ حضور کے ساتھ جب بات کرنے لگی تو بار بار بات ایسی ہوئی کہ اللہ نے اس کو جھگڑے کے الفاظ سے تعبیر کیا، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو آپ سے آپ نے شوہر کے بارے میں جھگڑا کر رہی تھیں، وتشتکی الی اللہ، اور اللہ کے سامنے اپنے معاملے کی شکایت کر رہی تھی۔ حضرت خولہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا یا رسول اللہ، اللہ میرے بارے میں کوئی حکم نازل کرے گا، تو اللہ رب العزت کو ان کے یہ الفاظ بڑے پسند آئے کہ اللہ میرے لیے کوئی آسانی پیدا کرے گا، ان اللہ سمیع بصیر، یقیناً اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اب یہ شریعت کا حکم آ گیا کہ اگر کسی نے زہار کیا ہو تو ایک غلام آزاد کرے، اور اگر غلام نہیں ہے تو وہ 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے اور یا 60 روزے رکھے۔ تو اس میں ترتیب یہ ہے کہ پہلے غلام آزاد کرنا ہے، وہ نہ ہو تو پھر 60 روزے رکھنے ہیں، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ تو شریعت کا یہ حکم نازل ہو گیا اور ان کے لیے آسانی ہو گئی، انہوں نے کفارہ ادا کیا تو رجوع ہو گیا۔ اب دیکھیں اس روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے سامنے کیا آیا۔ آپ کی بھی کوشش تھی معاملات بگڑے نہیں، معاملات کسی طرح سدھر جائیں، آپس میں ان کا نباہ ہو جائے۔ انہوں نے بھی اللہ کے سامنے معاملہ پیش کیا، اللہ رب العزت نے ان کی بات سنی، قیامت تک کے لیے زہار کے احکامات نازل کر دیے۔ تو ہمارے سامنے یہ بات آئی کہ جب بھی ہمیں کسی معاملے میں حکم بنایا جائے ہمیں صلح کرنی چاہیے۔ صلح کو قرآن کہتا ہے وَالصُّلْحُ خیر، ہر معاملے میں صلح کرنا بہتر ہے، صلح کرنا ہر معاملے میں بہتر ہے۔ صلح کو ترجیح دی جائے، جھگڑے سے، فساد سے، نزاع سے صلح کے ذریعے محبت ہوتی ہے، ورنہ آپس میں کدورت اور نفرت باقی رہتی ہے۔ کسی بھی موقع پر پھر انسان اس سے اپنا بدلہ چکا دیتا ہے اور زندگی بھر پریشان رہتا ہے۔ نمبر 20واں اصول ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پہ خوش طبعی فرماتے تھے۔ آپ صحابہ کے ساتھ مذاق بھی کرتے تھے، لیکن آپ کا مذاق اور خوش طبعی شریعت کے حدود میں تھا۔ مذاق میں کبھی گالی معاذ اللہ نہیں دیتے تھے، مذاق میں کبھی جھوٹ نہیں ہوتا تھا، شریعت کے حدود کو پامال نہیں کرتے تھے، شریعت کے احکامات کا مذاق نہیں ہوتا تھا، دوسرے کی تحقیر تذلیل نہیں ہوتی تھی، آپ کا مذاق بھی سچائی اور حق پر مبنی ہوتا تھا۔ میں اس پر چند مثالیں عرض کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش طبعی کیسی تھی؟ آپ کے پاس ایک صحابی آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے ایک اونٹ چاہیے ہے سواری کے لیے تاکہ میں بیٹھ کر سفر کر سکوں۔ آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا ہم تو تمہیں اونٹ کا بچہ دیں گے۔ تو وہ صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ اونٹ کا بچہ کیسے میرا بوجھ برداشت کرے گا، میرا بوجھ بھی زیادہ ہے، سامان بھی زیادہ ہے،
تو بلا اونٹنی کا بچہ تو میرا بوجھ نہیں برداشت کر سکتا۔ تو آپ نے فرمایا نہیں بھائی، ہم تو اونٹنی کا بچہ تمہیں دیں گے۔ جب آپ نے دیکھا کہ وہ بہت پریشان ہو گیا تو آپ نے فوراً کہا کہ بھائی ہر اونٹ کسی اونٹنی کا بچہ ہی تو ہوتا ہے۔ تو یہاں آپ کی خوش طبعی تھی، لیکن وہ بھی سچائی اور حق پر مبنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھی عورت آئی اور آ کر گفتگو کرنے لگی۔ پھر اس نے پوچھا یا رسول اللہ، کیا بوڑھی عورت جنت میں جائے گی یا نہیں، اور میں جنت میں داخل ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت عجوز، کوئی بوڑھی جنت میں داخل نہیں ہوگی۔ اب یہ بوڑھی عورت بڑی پریشان ہو گئی، اگر کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی تو میں بھی تو بوڑھی ہوں، پھر میں بھی جنت میں نہیں جا سکوں گی۔ پریشانی کی حالت میں دائیں طرف دیکھتی بائیں طرف دیکھتی، اٹھ کر جانے لگی، تعجب کرنے لگی کہ پھر میں کہاں جاؤں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہیں بلاؤ۔ اس موقع پر آپ نے آیت پڑھی انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا، قیامت کے دن ہم تمہیں باکرہ بنائیں گے، جوانی کی حالت میں لائیں گے اور جوان کر کے تمہیں جنت میں داخل کریں گے۔ اس لیے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو مرد بوڑھے ہیں اللہ ان کو بھی جوانی کی حالت دے گا، سب شباب کی حالت میں ہوں گے۔ جو عورتیں بوڑھی تھیں وہ بھی سب جوانی کی حالت میں ہوں گی۔ گویا آپ کی بات بالکل 100% درست تھی کہ بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی، جو جائے گی وہ جوان ہو کر جائے گی۔ تو یہاں بھی آپ نے خوش طبعی کی، لیکن شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے۔ اسی طرح ایک واقعہ ہے، ایک صحابی ہیں عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن کریم کی جب یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ تم لوگ کھا پی سکتے ہو روزے کی حالت میں، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، تم کھاؤ پیو یہاں تک کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے جدا ہو جائے۔ وہ صحابی سمجھے کہ دھاگے کا معنی دھاگا ہی ہے، تو انہوں نے اپنے سراندو کے نیچے 2 دھاگے رکھ دیے۔ اب وہ صبح سحری کھا رہے تھے، سراندو کو اٹھا کر دیکھتے کہ سفید دھاگا کالا نہیں ہوا، کالا دھاگا سفید نہیں ہوا۔ باہر نکلے تو روشنی ہو چکی تھی۔ حضور کے پاس آئے، یا رسول اللہ میں تو دیکھتا رہا سفید کالا نہیں ہوا، کالا سفید نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا گئے۔ آپ نے فرمایا ان وسادتک لعریض، تمہارا تکیہ تو بہت چوڑا ہے کہ جس کے نیچے زمین اور آسمان، سورج اور چاند دونوں آ گئے، یعنی سفیدی اور سیاہی سے مراد دن اور رات ہیں۔ تو تمہارا تکیہ بہت چھوڑا کہ اس کے نیچے دن بھی چھپ گیا، رات بھی چھپ گیا۔ پھر آپ مسکرا گئے۔ آپ نے فرمایا سفید اور سیاہ دھاگے کا مطلب سفید اور سیاہ دھاری ہے، جب تک سیاہ دھاری سفید دھاری میں نہ بدل جائے اس وقت تک تمہارے لیے کھانا پینا جائز ہے۔ پھر قرآن کے یہ الفاظ بھی نازل ہو گئے، من الفجر۔ من الفجر کا ٹکڑا پہلے نازل نہیں ہوا تھا، یہ بعد میں نازل ہوا۔ پتہ چل گیا سفید اور سیاہ دھاگے سے مراد سفید اور سیاہ دھاری ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انسان قرآن کو بغیر استاد کے، بغیر معلم کے قرآن نہیں سمجھ سکتا۔ صحابہ عربی دان تھے، عربی ان کی مادری زبان تھی، عرب کے ماحول میں پیدا ہوئے تھے، فصیح اور بلیغ تھے، لیکن خود قرآن کا معنی مفہوم نہ سمجھ سکے، مفہوم سمجھنے میں خطا ہو گئی۔ اس لیے آج بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم خود قرآن سمجھیں گے، ہم خود حدیث سمجھیں گے، لغت کی کتابیں اٹھا لیتے ہیں تو معنی سمجھتے نہیں، بھٹک جاتے ہیں۔ زندگی نوکری میں گزارتے ہیں، جب 60 سال کے بعد لٹیر ہو جاتے ہیں، حکومت کہتی ہے اب یہ نااہل ہے، اب یہ کسی کام کا نہیں ہے، پھر وہ لغت کی کتابیں اٹھا کر قرآن کی تفسیر لکھنا شروع کرتا ہے۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ کہتے تھے کہ دنیا میں 2 چیزیں مظلوم ہیں، ایک اللہ کا قرآن اور ایک حضرت حسین۔ کہا لوگوں نے سب سے زیادہ جو ظلم کیا ان دونوں پر کیا۔ ہر آدمی آتا ہے قرآن کی تفسیر شروع کر دیتا ہے۔ آج سوشل میڈیا پہ دیکھیں کتنے ہی لوگ بیٹھے ہیں قرآن کی تشریح کر رہے ہیں، اپنی زندگی میں قرآن نہیں ہے، 6 فٹ کے قد پر اسلام نہیں ہے، وہ لوگوں کو دین سکھانے نظر آ رہے ہوتے ہیں، غلط تشریحات کر کے، غلط مفہوم بیان کر کے امت میں بگاڑ اور اختلاف کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تو بات میں عرض کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اسوہ حسنہ خوش طبعی ہے، جس کے ذریعے سے آپ کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کے دلوں میں محبت بھی پیدا ہو۔ ہر وقت سنجیدگی میں بات کرنے سے کبھی اکتاہٹ ہوتی تھی،
تو آپ کبھی کبھی بھی خوشطبی فرماتے تاکہ صحابہ اکرام بھی مانوس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اصول 21واں وہ ہے اپنے مقصد سے لگن پیدا کریں۔ انسان جس مقصد اور جس کام کو اختیار کرے اس کام میں مخلص ہو کر لگ جائے، جس کام کے لیے آیا ہو اس کام کو ہر وقت ترجیح دے۔ اس میں ہمارے لیے دلیل آپ کا طائف کا واقعہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف پہنچتے ہیں، مشہور واقعہ ہے، وہاں کے لوگ معاذ اللہ آپ کی قدر نہیں کرتے اور قبیلے کے سردار اور باشوں کو مقرر کر دیتے ہیں اور وہ پتھر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے تحاشا مارتے ہیں، آپ زخمی ہو جاتے ہیں، لہو لوہان ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ ایک درخت کے نیچے آ کر آپ بیٹھتے ہیں۔ یہ درخت کے قریب میں ایک باغ تھا، یہ عتبہ اور شیبہ کا باغ تھا۔ تو انہوں نے جب حضور کو زخمی حالت میں دیکھا ان کو بڑا ترس آ گیا، تو انہوں نے اپنے غلام عداس سے کہا کہ جاؤ اس پیغمبر کو پانی اور اس کو انگور پیش کرو۔ غلام انگور اور پانی لے کر گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پانی پیا، ایک انگور کا دانہ آپ نے لیا۔ اس غلام نے دیکھا تو کہا یہ جو آپ نے اللہ کا نام لیا، اس زمین میں تو ہم نے کسی سے یہ الفاظ کبھی نہیں سنے۔ وہاں تو لوگ کہتے تھے بسم اللہ اللات والعزیٰ، لات کے نام سے شروع، عزیٰ بت کے نام سے شروع، منات کے نام سے شروع، اللہ کے نام سے تو کوئی شروع نہیں کرتا تھا۔ پہلی مرتبہ میں نے آپ سے یہ جملہ سنا ہے، آپ نے فرمایا میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور اللہ نے مجھے نبوت کے ساتھ بھیجا ہے۔ آپ نے پوچھا تم کون ہو، کہاں کے رہنے والے ہو؟ انہوں نے کہا میں نینوا کا رہنے والا ہوں۔ آپ نے کہا وہاں میرے بھائی یونس ابن متہ آئے تھے۔ آپ نے یونس علیہ السلام کے جب انہیں حالات سنائے وہ اتنا متاثر ہوا، آپ کے ہاتھوں اور پاؤں کو چومنے لگ گیا۔ عتبہ اور شیبہ نے کہا دیکھو محمد کے اخلاق کا کیسا جادو ہے کہ تھوڑی ہی دیر کے اندر یہ شخص مسلمان ہو گیا، گویا اس نے کبھی اپنے مالکوں کے ہاتھ پاؤں نہیں چومے تھے لیکن آپ کے ہاتھ پاؤں چومنے لگ گیا۔ یہاں مقصد سے لگن کتنی ہے، آپ جس مقصد دعوت کے لیے آئے تھے آپ نے کھانا بعد میں کھایا، آپ نے انگور بعد میں کھائے، اس کو دعوت پہلے دی۔ معلوم ہوا انسان جس مقصد کے لیے جائے دعوت کے کام کو پہلے رکھے، اکرام کو مؤخر کرے۔ آج ساتھی اکرام کو مقدم کرتے ہیں، دعوت کو بعد میں رکھتے ہیں۔ اکرام مقصود نہیں ہے، دعوت مقصود ہے، اس لیے جب بھی موقع ملے دعوت کو مقدم رکھنا چاہیے۔ آپ کو جب بھی موقع ہوتا آپ لوگوں کو دین کی طرف بلاتے اور آپ کو بڑی خوشی ہوئی کہ میرا یہاں آنا بے فائدہ نہیں ہوا، چلو ان لوگوں نے مجھے پتھر مارے، میرے اوپر ظلم کیا، لیکن میرے یہاں آنے سے کم از کم عداس تو مسلمان ہو گیا، اور ایک آدمی بھی اگر ایمان لے آئے تو حدیث میں آتا ہے اللہ کے راستے میں 100 اونٹ ذبح کرنے سے بہتر ہے ایک انسان کا ایمان لانا۔ تو آپ کو بڑی خوشی ہوئی کہ میرا یہاں آنا بے فائدہ نہیں ہوا، تو اسوہ حسنہ آپ کا کیا معلوم ہوا؟ اپنے مقصد سے لگن اور دین کی دعوت کو اپنی ضروریات اور کھانے پینے پر مقدم کر